ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سچا دین تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ اختلاف کیا انہوں نے آپس کی سرکشی یا حسد کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جس شخص نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شہادت پیش کی، کلمہ توحید کی اور رسالت کی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور یہ شہادت کلمہ کی پیش کر کے اس نے نماز اپنے وقت پر ادا کی اور زکوٰۃ ادا کی اور رمضان شریف کے روزوں کو فرضیت کو ادا کیا، اور اگر حج کی استطاعت تھی تو اس کی ادائیگی پوری طریقے سے کی، گویا کہ وہ کامل مسلمان ٹھہرا۔ یعنی اسلام صرف برائے نام دین نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اعمال کی ضرورت پڑتی ہے، اور اعمال کی تصدیق شہادت کے بلبوتے پر قابل قبول ہوتی ہے۔ ایک بندے کا توحید کا عقیدہ درست نہیں ہے، رسالت کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ چاہے بقیہ اعمال کرتا رہے تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پر ہے، اصلاح عقیدہ پر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین یعنی جس کا نام دین اسلام ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں اتنا محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات منظور ہوتی کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم میرے دور نبوت کے اندر تشریف لاتے، عہد رسالت کے اندر، تو وہ بھی اپنا دین نہ لاتے بلکہ وہ بھی میرا کلمہ پڑھ کے میرے متبع ہو جاتے، یعنی ان کو بھی اس اسلام کی ضرورت پیش آتی۔ تو جب اتنے بڑے پیغمبر کو، جن کو اللہ پاک نے کلیم ہونے کا اعزاز بخشا ہے، وہ بھی دین اسلام سے دستبرداری نہیں کر سکتے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر شریف کو پاتے تو ایک عام بندہ، میں اور آپ گناہ گار، یا آج کل کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے میں ترقی پسند یا نظریاتی پسند انسان ہوں اور مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے چند جملوں کو عمل کا حصہ بنا دیتا ہوں، کچھ اس کی عبادات کر لیتا ہوں، کچھ چونکہ یہودیوں کو بھی تورات عطا کی گئی، کچھ اس مذہب کے قاعدے کلیہ کا فالوورز بن جاتا ہوں، کچھ جو ہے وہ میں انجیل مقدسہ کے عہد کو، شرائط کو مان لیتا ہوں، کچھ میں زبور کے خلاصے پر عمل کر لیتا ہوں، تو لہٰذا پھر میں ساری کتابوں پر عمل پیرا ہو جاؤں گا، لیکن ظاہر میں وہ کلمہ اسلام کا اقرار نہ کرے، اتباع نہ کرے، تو ہرگز وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے نا کہ بعد اس کے کہ وہ آپس میں سرکشی میں مبتلا ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بالکل اپنے آخری ظاہری حیات مبارکہ کے وقت کے اندر تشریف لے گئے، تو آپ نے کوئی 70 کے قریب اپنی امت کے بنی اسرائیل کے جلیل القدر علماء کو بلایا اور ان کو تحفتاً کتاب تورات عطا فرمائی امانتاً، کہ میں تو جا رہا ہوں دنیا فانی سے اور تم نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے، یعنی اس کے عہد و پیمان کو، قول و فعل کو نبھانا ہے، اور جو کچھ اس تورات کتاب کے اندر خلاصہ عمل موجود ہے اس پر پورے طریقے سے صدق دل سے عمل کرنا ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے کیا کیا کہ حضرت یوشع بن نون کو اپنا جو ہے وہ خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ تو یہ حدیث کے مطابق تقریباً کوئی 3 صدیوں تک یوشع بن نون کے تابعدار رہے، کون؟ بنی اسرائیل والے، اور تورات کتاب پر صحیح صدق دل سے عمل کرتے رہے، لیکن 3 صدیوں کے بعد، 300 سالوں کے بعد جا کے ان میں بگاڑ ہو گیا، آپس میں افراتفری پیدا ہو گئی، ایک گروہ نے کچھ اور نظریہ گھڑ لیا، دوسرے نے کچھ اور عقیدہ گھڑ لیا، اور دونوں آپس میں گمسان کی جنگ کرنے لگے۔ تو نتیجتاً کیا ہوا؟ تورات سے بھی بالکل ہٹ گئے، اور جو کچھ یوشع بن نون ان کی تعلیمات تھیں ان سے بھی دستبردار ہو گئے، اور جو کچھ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریق تھا، آپ کا طریق زندگی، اور جو حکم مبارکہ تھا، اس سے یہ بالکل روگردانی اختیار کرنے لگے۔
تو نتیجتاً وجہ کیا تھی وہ اللہ کے قرآن نے بیان کر دی کہ بغیم بینہم، ان کا حسد تھا ایک دوسرے سے، اور حسد کی وجہ سے یہ آپس میں شکوک و شبہات کا شکار ہوئے اور پھر گمراہی کی دلدل میں دنستے چلے گئے۔ اور جس شخص نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات سے مراد ظاہر تو قرآن مجید ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا پیچھے کہ اس سے بہت سی نشانیاں مراد ہیں، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کی پھر گرفت لازمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں آیات الہیہ کو ٹھکرا کر، تو اللہ کا غضب جلد انہیں آن پہنچے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پس اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، کاف سے مراد حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فقل، وہ جھگڑا کریں آپ سے، یعنی پیچھے دین اسلام کا ذکر ہے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعلیمات اسلام ان کو پہنچائیں اور وہ ان کو ایکسیپٹ نہ کریں، نہ مانیں، کہیں یہ کون سا اسلام، کون سا دین، کس دین محمدی کی آپ بات کر رہے ہو، شریعت مصطفی کا معنی کیا ہے، وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، اسلمت، میں نے جھکا دیا، وجہیہ، اپنا چہرہ، یعنی اپنا سر، اپنا چہرہ کس کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، یعنی میں تو اللہ کے لیے اپنے چہرے کو خم کر چکا ہوں، جھکا چکا ہوں، جو کچھ دین اسلام کہتا ہے اس کا میں پیروکار ہوں، میں خواہشات نفس کا پیروکار نہیں ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں گھڑتا، اللہ کے لیے پیروکار ہوں، اللہ کے دین کا، مطلب یہ کہ جو کچھ وحی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے میں اس پر خود بھی عمل کرتا ہوں اور تمہیں آگے وہی پیغام برحق پہنچاتا ہوں۔ آپ ارشاد فرما دیجئے، میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کی ذات کے لیے۔ اب مراد یہاں پہ صرف چہرہ ہے، ظاہری لفظ کیا ہے، چہرے کے، وجہی، چہرے کے یا سر کے، اور مراد کیا ہے، کل مراد ہے کہ سارے، صرف یہ تو نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو سر تسلیم برضائے خداوندی وہ پیش کر چکے تھے، سارے کا سارا وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع میں تھا۔ تو یہ ہوتا ہے عربی کے اندر کہ بعض اوقات جز مراد لیں، لفظ جز کے ہوں اور معنی اس کا کل کا ہوتا ہے، اور بعض اوقات لفظ کل کے ہوں سارے کے سارے اور مراد اس سے ایک حصہ ہو۔ اور چہرے کا کیوں کیا پورے جسم میں سے، اس لیے کہ چہرہ جو ہے نا وہ خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جس طرح سر کے اندر دماغ ہوتا ہے اور پھر سر کے ساتھ چہرے کی خوبصورتی، خد و خال، نقش و نگار، یہ چیز نکال دیں، دماغ نکال دیں، مغز نکال دیں، عقل نکال دیں، تو پیچھے سارے بھی اعضاء ہوں، ہاتھ بھی ہوں، ناک بھی ہوں، پاؤں بھی ہوں، آنکھیں بھی ہوں، انسان کا سارا دھڑ بھی ہو، سارے اعضاء جسمانیہ بھی ہوں، تو وہ ان کی وہ خاصیت نہیں رہتی جو مغز کو اور عقل کو اور چہرے کو، جو انسانی اعضاء کے اندر جو مقام حاصل ہے، جو ان کے اندر جو ان کو مرتبہ حاصل ہے، تو اس لیے یہاں پہ مراد لیا وجہیہ للہ، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، یعنی میں خود سارے کا سارا اللہ کی اتباع میں لگ گیا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور آپ ارشاد فرما دیں جو میرے پیروکار ہوئے، جنہوں نے میری اتباع کی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی نہیں کرتے، حکم کو مانتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا 3 یہودی آئے، اور بعض روایات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رأس المفسرین، سید المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا یہ قول مبارکہ ہے، تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے نا تو انہوں نے کہا آپ نبی آخر ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باتاً فرمایا ہاں میں نبی آخر ہوں۔ تو فرمانے لگے تمہارا دین کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دین ابراہیمی۔ کہنے لگے اچھا اب پتہ چل گیا ہے کہ معاذ اللہ آپ کا دین دین ابراہیمی ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو خود یہودی تھے، وہ تو خود مشرک تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو خود دین ابراہیمی پر نہ تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو خود ہمارے مذہب میں سے تھے، چونکہ خود یہودی تھے نا، تو کہنے لگے ہمارے ہم مذہب تھے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا، فرمایا اچھا تمہارے اوپر کوئی کتاب آئی ہے؟ کہنے لگے تورات۔ آپ نے فرمایا لے آؤ تورات، میدان میں رکھو، تورات لے آؤ نا۔ اگر میرے جد امجد پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں تو ان کے دین پر ہوں، جو دین ابراہیمی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم ہے، میں تو ان کی تعلیمات کا پیروکار ہوں، اور میرا بھی دین اسی رستے پر ہے، پاکیزہ دین ہے۔ اور تمہارے قول کے مطابق، نظریے کے مطابق ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلمان نہیں تھے، دین حنیف کے پیروکار نہیں تھے، مشرک تھے اور یہودی تھے، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہیں، تو پھر تورات کتاب تو یہودیوں کی کتاب ہے، اور اس کے اندر تو پھر آ گیا ہوگا کہ واقعی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ یہودی ہیں، تو لے آؤ تورات کتاب۔
تو وہ تورات کتاب نہ لا سکے۔ تو یہ حاجو کا سے مراد یہ والا جھگڑا ہے کہ وہ جھگڑا کرنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نہ صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اختلاف کیا بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین سے بھی بیزاری اختیار کرنے لگے۔ تو فرمایا کہ آپ کے ذمے کیا ہے، آپ اور آپ کے پیروکار وہ آپ ارشاد فرما دیں کہ ہم تو اللہ کی اتباع میں لگ گئے ہیں۔ وقل، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، للذین اوتوا الکتاب، جو کتاب والے ہیں، والامیین، اور جو ان میں سے ان پڑھ ہیں، ان سے کیا فرما دو، اسلمتم، کیا تم بھی میری طرح جھک گئے؟ میں نے تو پیروکاری کی دین اسلام کی، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کی، اللہ کے حکم کی پیروی کی، کیا تم نے بھی پیروی کی؟ اسلمتم، پہلا حمزہ استفہامیہ ہے، سوالیہ، کیا تم بھی جھک گئے، تم نے بھی اسلام کو مان لیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام قبول کر لیں، اسلام کا معنی کیا ہے؟ جھک جانا، گردن کو جھکا دینا۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ جھک جائیں یعنی اسلام کے پیروکار بن جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پس وہ راہ پا گئے، ہدایت پا جائیں گے۔ اس کا مطلب یہاں بڑا کھلم کھلا جواب آ گیا کہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اسلام کا متبع ہونا ضروری ہے۔ کسی دوسرے دین کو مان کے بندہ غیر اسلام کو مان کے کامیاب نہیں ہو سکتا، نجات نہیں پا سکتا، فلاح تک نہیں پہنچ سکتا، ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بڑا واضح اعلان ہے دوسری جگہ پہ قرآن مجید کے اندر، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین اسلام کے سوا نہ نعرہ اس دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا۔ وہ بندے کے کوئی اعمال نہیں قابل قبول منزل تک پہنچیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تو اسلام والے بنے تو پھر تو ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ یعنی حساب کتاب کا معاملہ، عذاب کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کر لے گا، ان کو عذاب کا شکار کرے گا، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، یعنی آپ دل پر نہ لیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر بقیہ آیات کا اگلے انشاءاللہ درس شریف کے اندر ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ عمل کی اور اسلام پر استقامت کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ذوالجلال، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت سے بہرہ ور فرمایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، ہمارے مائی باپ کو مسلمان رکھا، خاندان افراد کو مسلمان میں سے پیدا فرمایا اور مسلمانی پر ثابت قدمی عطا فرمائی۔ مزید یا الہی اس کی برکتوں سے، استقامت سے، خیرات سے مالا مال فرما۔ جو کچھ قرآن سے سیکھا ہے، سیکھ رہے ہیں، سکھانے کی کوشش فرما رہے ہیں، یا اللہ اس پر اجر عظیم عطا فرما، اعمال صالحہ کی برکتوں سے بہرہ فرما، ہمارے قلوب و اذہان کو، سینوں کو قرآن کے نور سے منور اور فیض یاب فرما دے، سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے، رہے ہدایت پر استقامت عطا فرما دے، یا الہی دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما دے، اسلام اور حق والوں کا بول بالا فرما دے، ہمارے محسنین اساتذہ گرامی قدر کو اجر عظیم عطا فرما دے، جو حیات شریف میں ہیں یا اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما دے، ان کی علالتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، یا الہی تنگ دستوں کو تنگ دستیوں سے رہائی عطا فرما دے، مظلوم امت کا بیڑا پار فرما دے، بالخصوص کشمیری مظلوم مسلمان امت کی مدد فرما دے، آزادی کی دولت سے بہرہ ور فرما دے، بیمار ہیں جہاں جہاں مسلمان امتی، جملہ حاضرین ان کے اہل و عیال میں سے سب کو صدقہ قرآن دعا کرتے ہیں، صحت یابی عطا فرما دے، جملہ حاضرین کی، سامعین کی خیر فرما دے، تمام دینی دنیاوی جائز حاجات قبول فرما لیں، مرنے سے پہلے سچی کامل توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اسلام پہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کی دولت عطا فرما دے، مرنے سے پہلے حج بیت اللہ شریف، عمرہ شریف کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے، یا الہی جو آئے ہیں خالی جھولیاں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال فرما، حلال رزق کی بے شمار برکتیں عطا فرما کے اس حلال رزق میں سے کثیر حصہ اپنے نیک رستوں پر بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، جن جن گھروں میں بے سکونی ہے، ناچاکی ہے اور بدسلوکی ہے، یا الہی وہاں پہ حسن محبت و اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔